أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ یوم تبیض، جس دن کے سفید چمکتے ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ کالے ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے۔ فاما الذین، پس بہرحال وہ اسودت کے جو سیاہ ہوں گے وجوہہم، ان کے چہرے، ان سے کہا جائے گا کفرتم، کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، تو پس چکھو تم اب عذاب، بما کنتم تکفرون، بدلے اس کے جو تم کفر کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ کہ ابیضت وجوہہم، سفید چمکتے ہوں گے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا، جو ہم پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور نہیں اللہ چاہتے، ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، ظلم کرنا جہاں والوں پر۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی، ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے سب امور۔ تو گزشتہ آیتوں میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے نہ بناؤ، اور جو لوگ غلطی پر ہوں تو سمجھنے والے ان کو سمجھائیں، ان کی رہنمائی کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور اب اللہ جل شانہ اسی کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ چمکتے سفید چہرے ہوں گے اور کچھ سیاہ اور کالے چہرے ہوں گے۔ جیسے اس سے پہلے درس میں حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک صرف نجات پانے والا ہوگا اور باقی سب گمراہ اور ناکام ہوں گے۔ اور اسی کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ کامیاب لوگ ہوں گے، یہ طبقہ آپ کی امت سے نجات پانے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس آیت کے ضمن میں یوں ہے، آپ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جن کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے، فرمایا یہ اہل سنت کی علامت ہوگی،
اور وتسود وجوہ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ علامت اہل بدعت کی ہوگی۔ اور ایک اور تفسیر میں یوں ہے کہ وتسود وجوہ، جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے یہ منافقین ہوں گے۔ اہل بدعت اور منافقین کا یہ طبقہ، ان کی یہ علامت ہوگی۔ اور اہل سنت والجماعت یہ ناجی طبقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 73 فرقوں میں جس کی نشاندہی فرمائی کہ نجات پانے والا وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اور وہ طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تبیض وجوہ میں یہی تشریح فرمائی۔ اور اہل سنت والجماعت کا معنی اہل سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے، والجماعت حضور کی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ تو آپ کی زندگی میں جو دین کا نقشہ تھا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں جو دین کا نقشہ تھا، اور پھر صحابہ کے دور میں، اور پہلی 2 صدیوں میں جو دین کا نقشہ تھا، جو دین کی صورت تھی، وہ اصل دین ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، بہترین زمانہ میرا، پھر وہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے۔ یہ دور حضور کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا دور ہے۔ تو اصل وہی دین ہے جو اس زمانے میں نظر آتا ہے۔ اور آج جو ہم نے دین اسلام میں نئی نئی چیزوں کو جو گھڑ لیا، ایجاد کر لیا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹا کر یہ بدعتیں رواج پا رہی ہیں۔ اور اصول یہ ہے جب بھی کوئی بدعت رائج ہوتی ہے تو وہ سنت کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے ایک سنت فوت ہو جاتی ہے اور ایک سنت معدوم ہوتی ہے، تو اس کی جگہ بدعت اپنا وجود قائم کرتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں بدعت کا عمل بہت خطرناک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے بدعتی کی توبہ کا دروازہ بند کر دیا، یعنی بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ چور چوری کر رہا ہے، وہ بھی دل میں سمجھ رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ بدکاری کرنے والا شخص بھی سمجھ رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ تو گناہ کو گناہ سمجھ کے لوگ کرتے ہیں تو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کرنے والا بھی توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو بدعت کرنے والا ہے وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک شخص نماز پڑھے اور نماز سے توبہ کرے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو نماز نیکی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے نیکی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو نیک کام سے کون توبہ کرے گا؟ تو بدعت اس لیے خطرناک ہے کہ کرنے والا اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیں جتنی بدعتیں ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی ہیں، ان کو کرنے کا فلسفہ یہی ہے بھئی نیکی کا کام ہے، اس میں کرنے میں کیا حرج ہے، نیک کام کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ورنہ ہر گناہ سے انسان توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے توبہ کا سوچتا ہی کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس لیے بدعت پہ اگر موت آ گئی تو بہت خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اسی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے ابن کثیر میں، کہ کچھ لوگ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے۔ حوض کوثر پر قطار میں لوگ آئیں گے حضور کے سامنے، اور آپ کے ہاتھوں جام کوثر لیتے جائیں گے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے فرشتے ان کو اس صف میں سے نکال کے الگ کر رہے ہوں گے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے اس صف سے قطار سے نکال رہے ہیں تو آپ فرمائیں گے بھئی یہ میرے امتی ہیں، ان کو کہاں نکال کے ادھر ادھر لے کر رہے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا یا فرشتے کہیں گے کہ یا رب العزت، فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کچھ رد و بدل کیا، آپ کے یہ علم میں نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد نئی نئی باتوں کو دین میں داخل کیا تھا۔ جب حضور یہ سنیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے جنہوں نے میرے دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کیا تھا، تو پھر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ پھر انہیں دور لے جاؤ مجھ سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، اس لیے اب انہیں دور کر دو۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے کہ انسان کو آخرت میں حضور کی شفاعت سے بھی محروم کر دینے والا عمل ہے بدعت کا، اور حضور کے ہاتھوں جام کوثر سے محروم کر دینے والا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ چہرے قیامت والے دن تب یضو، سفید چمکتے ہوں گے وجوہ، کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ اور کالے پڑے ہوں گے کچھ چہرے، اور وہ ہوں گے اہل بدعت کے اور منافقین کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، بس بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم، انہیں کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، یعنی مومن ہو کر کے تم نے کفر کیا۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کی تشریح میں، کہ چونکہ یہ لوگ ظاہراً تو حضور کی امت میں شامل ہوتے تھے، اسی لیے تو صف میں حضور ان کو پہچان کر کے فرشتوں سے کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں کہاں لے جا رہے ہو تم؟ اور وہ پہچان کیسے ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے نور سے پہچانیں گے۔ جو آج وضو کرتے ہیں ایمان والے، تو وضو میں دھوئے جانے والے جتنے اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن نورانی اعضاء ہوں گے، یہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو دور سے حضور کی امت پہچانی جا رہی ہوگی کہ یہ حضور کی امت ہے، آخری امت ہے۔ تو جن کے چہرے سفید ہوں گے اہل سنت، ان کے اعضائے وضو تو روشن چمکدار ہوں گے، اور جو لوگ کے اہل بدعت ہیں تسود وجوہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اعضاء ان کے بھی روشن ہوں گے لیکن بہت مدھم روشنی ہوگی، بہت کم روشنی ہوگی۔ تو حضور پہچان تو لیں گے کہ اعضاء ان کے بھی روشن ہیں، لیکن روشنی بہت کم ہوگی، کیونکہ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہوں گے، اعمال اسلام میں، اعمال دین میں وہ بھی لگتے تھے، اسی لیے تو انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ یعنی مومن ہو کر اللہ کے دین کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو فذوقوا العذاب، اس لیے اب چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے، بسبب اس کے جو تم دنیا میں دین اسلام کے احکام کے منکر ہو گئے تھے، ان کے انکاری ہو گئے تھے، نہیں احکام دین پہ چلتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور بہرحال وہ لوگ کہ سفید ہوں گے وجوہہم، ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، پس یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ معمولی تفسیر نہیں ہے، بہت معتبر تفسیر ہے، اور اس لیے کہ امت میں تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے مفسر دو حضرات تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان میں بھی درجہ جو پہلے نمبر کے مفسر کا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کرتے تھے. ان کی کچھ ادائیں حضور کو پسند تھی جن کی وجہ سے حضور نے انہیں علم کی دعا دی تھی. ایک حدیث میں جیسے خود فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا 7-8 سال کے لگ بھگ عمر تھی کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میرے دماغ میں بات آئی حضور واپس آئیں گے آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ نے کوئی عبادت کرنی ہوگی تو وضو پاکی کے لیے ضروری ہو. اس لیے میرے دماغ میں بات آئی کہ میں حضور کے لیے وضو کا انتظام کروں. تو میں گیا کہیں سے میں نے لوٹا اٹھایا اور پھر پانی تلاش کیا, پانی سے لوٹے کو بھرا اور لا کر کے میں نے حضور کے لیے ایک مناسب جگہ میں جو باپر جگہ تھی وہاں پہ پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا. حضور تشریف لائے اور آپ نے وہیں پہ آ کے استنجا فرمانا تھا, پاکی وضو کرنا تھا, تو دیکھا کہ پہلے سے ہی پانی سے بھرا ہوا لوٹا موجود ہے. آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بڑے اچھی ترکیب سے کسی نے کام کیا. تو یہ لوٹا رکھ کے ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے. 8 سال کی عمر کے بچے تھے. حضور جب وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ لوٹا کس نے بھر کے رکھا تھا؟ چہرے کے آثار سے حضور پہچان گئے کہ اسی بچے نے کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا تو نے رکھا تھا؟ فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ذہن میں سوچا آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی اس کے بعد, تو میں نے یہ پانی تلاش کر کے لوٹا لیا, پانی سے بھر کے رکھ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی اللہم علمہ التأویل ووفقہ الدین. اے اللہ اس کو تعویل کا علم عطا فرما. تعویل کہتے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر کو, یعنی قرآن کی تفسیر, اس کے معانی کا علم اس کو عطا فرما, اور دین میں سوجھ بوجھ اللہ اس کو عطا فرما. اس لیے تفسیر میں بھی اللہ نے بڑا درجہ دیا حضرت ابن عباس کو اس حضور کی دعا کی برکت سے. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں میں بچپن میں بڑے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے اہتمام سے ان کو اکابر صحابہ میں بٹھاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی مجلس بعد دفعہ آپ شورا کو بلاتے ہیں اور شورا کے اندر بھی آپ ابن عباس کو بٹھا دیتے ہیں. حضرت عمر کی خلافت میں ان کی عمر تقریباً 17-18 سال کی عمر تھی, اور ان کی عمر کا ایک فرد قریب بھی نہیں اس مجلس کے بھٹک سکتا. ذرا بڑی اہم امور سلطنت کی وہ میٹنگ ہوتی تھی, مشورہ ہوتا, شورا کے اہم ترین لوگ اس میں ہوتے. حضرت عبد الرحمن نے فرمایا حضرت بعض باتیں بڑے راز کی ہماری ہوتی ہیں, پوری دنیا کے معاملات کو ہم نے یہاں پہ سوچنا, ان کا مشورہ کرنا ہوتا ہے. بچہ ہے, بچہ کوئی راز کہیں جا کے باہر بتا سکتا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن تم اس کو نہیں جانتے, عمر میں تو بچہ ہے لیکن عقل اور شعور میں یہ بڑے لوگوں کی طرح ہے. اور پھر حضرت عمر پہ کئی لوگ بڑے حضرات کہتے حضرت اس کو ہر مجلس میں نہ بٹھایا کریں. ایک دفعہ حضرت عمر نے سب کو ان کی حیثیت بتلانا چاہی, تو خاص طور پہ ایک مجلس میں حضرت عمر نے ان کو بٹھا لیا, اور یہ وہ مجلس تھی جس میں بدری صحابہ شریک تھے. بدر والے صحابہ, ان کا بڑا مقام تھا, بڑی عظمت تھی ان حضرات کی. اس مجلس میں حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو بٹھایا اور حضرت عمر نے ایک سوال کیا سب سے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس آیت کا اس جو صورت ہے اس میں راز اور گر کی بات کیا ہے؟ تو کسی صاحب نے بتایا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم تسبیح کرو, تحمید اللہ کی کرو تو اللہ فتح کے دروازے کھول لیں گے, اللہ تمہیں کامرانی دیں گے. کسی نے اور بات کی, کسی نے خاموشی اختیار کی, کچھ نہیں کہا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر میں فرمایا کہ ہاں بھائی جوان, تو بھی کوئی بات بتائے گا یا تیری بھی وہی بات ہے جو پہلے بتانے والوں نے بتائی؟ فرمایا نہیں میری وہ بات نہیں, میری کوئی اور بات ہے. فرمایا بتاؤ کوئی اور بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس صورت میں اذا جاء نصر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی وفات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا, اور مکہ کی فتح سے اسلام کے دروازے کھل گئے, دنیا میں فتوحات اب عام ہو گئی ہیں. تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا مشن اب مکمل ہو گیا.
اس لیے فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ زیادہ ذکر تسبیح تحمید میں آپ وقت دیا کریں، اپنی آخرت کی طرف زیادہ رخ کریں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت اس میں مجھے حضور کے وصال کا اشارہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی ذہن ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے دنیا سے چلے جانے کی طرف اشارہ دیا۔ تو پھر حاضرین سے فرمایا کہ دیکھا تم نے اس بچے کو اللہ نے کتنا علم میں اثر رسوخ اور گہرائی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور علمی طور پر اللہ نے بہت بڑا رتبہ اور درجہ ان کو دیا ہوا تھا۔ ان کا طائف میں وصال ہوا، وہیں پہ وفات ہوئی، اور وہیں پہ طائف شہر کے اندر آج کل ان کی قبر مبارک ہے، اور ان کی قبر کے متصل لائبریری ہے جس میں ان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کچھ مخطوطات ہیں، اور ساتھ ہی میں ان کے نام پہ مسجد عبداللہ ابن عباس ہے، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ہے۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ نے تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، نتلوها علیک بالحق، ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں اللہ چاہتے ظلم کرنا جہاں والوں پر۔ یہ ہدایت کی باتیں اللہ اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا اختیار اور راج ہے ان پہ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب پہ اللہ کا اختیار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب امور کو لوٹایا جائے۔